اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پریزیڈنٹ کراچی پریس کلب جناب امتیاز فاران صاحب اور یہاں پر موجود ارمان صابر صاحب جو کہ سیکرٹری ہیں، اور یہاں ان کے بورڈ کے ممبران، تمام گورننگ باڈی جو ان کی ہے، تمام پریس کلب کی، کراچی پریس کلب والوں کی، تمام صحافی حضرات، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کے تمام دوستوں، خواتین و حضرات، سب کو میری جانب سے اور پاک زمین پارٹی کے جو یہاں پہ ذمہ داران آئے ہوئے ہیں ان کی جانب سے السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا، ہمیں مدعو کیا۔ میں فاران بھائی کی بات سے، امتیاز بھائی کی بات سے ہی جو اس کو اپنی گفتگو کی شروعات کرتا ہوں کہ جس شعبے کی آپ بات کر رہے ہیں، آج ملک میں بات کرتے ہیں، ہر شعبہ شکایت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یقیناً میر شکیل الرحمان صاحب کتنے مہینوں سے پابند سلاسل ہیں، کوئی کچھ نہیں پتا کہ کیا جرم ہے، کیا اینڈ ہوگا، لیکن بند ہیں۔ میرا نہیں خیال ہے کہ کسی مہذب معاشرے میں، کسی جمہوری سو کالڈ معاشرے میں ذرائع ابلاغ کے لوگوں کے ساتھ یہ رویہ کبھی روا رکھا گیا ہو۔ پاک سرزمین پارٹی پہلے دن سے اس تمام طرز عمل پر اپنی آواز بلند کرتی رہی ہے، اور ہم آج اس فورم سے بھی یہ کہتے ہیں کہ میر شکیل الرحمان صاحب کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ پوری دنیا بھر میں جب کسی پر جرم ثابت ہو جاتا ہے تب اسے گرفتار کیا جاتا ہے۔ یہ پاکستان ہے جہاں پر گرفتار کر کے سالوں پہلے رکھ لیا جاتا ہے اور بعد میں کہا جاتا ہے کہ اس پر کوئی جرم ثابت نہیں ہوا۔ آپ ان کا پاسپورٹ رکھ لو، آپ ان کو ملک سے جانے نہ دو، نہیں جائیں گے، کوآپریٹ کریں گے، آئیں گے، ہر پیشی پہ آئیں گے جب تک کہ جرم ثابت نہ ہو جائے۔ لیکن ایسا نہیں ہے پاکستان میں۔ تو یہ ظلم ہے، کوئی بھی کرے، جمہوریت کے نام پہ کرے یا کسی اور کے نام پہ کرے، یہ ظلم ہے۔ اور جب جہاں جہاں ظلم ہوگا پاک سے زمین پارٹی بولے گی، اور ظلم کا نظام نہیں چل سکتا، ظلم کا نظام بہت دیر تک نہیں چل سکتا۔ تمام صحافی حضرات، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کے تمام دوستوں، پاکستان اس وقت اسٹیٹس کو کا شکار ہو گیا ہے۔ میرے نزدیک اگر کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو اس سے امید چھین لو۔ پاکستان کا ایک عام آدمی، پاکستان کی اشرافیہ، پاکستان کی بزنس کمیونٹی، پاکستان کے انٹیلیکچوئلز، پاکستان کا جاہل آدمی، پاکستان کا پڑھا لکھا آدمی، اگر ان تمام سوسائٹی کے تمام واکس آف لائف کے لوگوں میں کوئی ایک چیز کامن ہے تو وہ نا امیدی ہے۔ نا امیدی ہے۔ پہلے لوگ حکومت سے نا امید ہوتے تھے تو اپوزیشن سے امید ہوتی تھی۔ پہلے لوگ ایک ادارے سے نا امید ہوتے تھے تو دوسرے ادارے سے امید ہوتی تھی۔ آج بدقسمتی سے لوگ حکومت سے بھی نا امید ہیں اور اپوزیشن جماعتوں کے رویوں سے بھی نا امید ہیں کہ آج حکومت بچانے میں لگی ہوئی ہے۔ اس کا ایک ہی کام ہے، اس کے اور اس کے وزراء کا، صبح سے شام تک، کہ کون اپوزیشن کو بڑھ چڑھ کر گالیاں بکتا ہے، کون اپوزیشن کو زیادہ لان تان کر سکتا ہے۔ صبح سے لے کر رات گئے تک، سونے سے پہلے تک، ہر گھنٹے کے بعد کوئی نہ کوئی وزیر ٹنگا ہوا ہے
اسکرین پر، اور وہ کوئی خبر اس کے پاس نہیں ہے کہ اس کی وزارت نے یا اس کی حکومت نے اس ملک کے لوگوں کے لیے کیا کچھ اچھا کیا ہے کہ وہ اسے بتانے آ رہا ہے. نہیں، اس کا صرف ایک کام ہے کہ وہ اپوزیشن کی جماعتوں اور لوگوں کو برا بھلا کہے. بس جو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں الیکشن کیمپین چل رہی ہے، جو باتیں حکومت الیکشن کیمپین میں کرتی تھی اس حکومت بننے کے بعد آج تک اس کا وہ نیریٹو نہیں بدلا. جو باتیں وہ الیکشن کیمپین کے دنوں میں کرتے تھے، آج حکومت کو بنے ہوئے 2.5 سال ہو گئے، ان کی الیکشن کیمپین آج تک ختم نہیں ہوئی ہے. ان کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ وہ حکمران وقت ہیں. دوسری طرف اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، 11 جماعتوں کا اتحاد ہوا ہے. جلسے جلوس ہو رہے ہیں اور اس حکومت کو سلیکٹڈ کہتے ہیں، وہ اس حکومت کو ناجائز کہتے ہیں، وہ اس حکومت کو وہ نااہل کہتے ہیں. تو اگر وہ اپنی باتوں پہ سچے ہیں تو وہ اس حکومت کو 1 گھنٹے میں گھر بھیج سکتے ہیں. آج ان کے پاس پاکستان کے ایوانوں میں اتنی سیٹیں ہیں کہ اگر وہ اس حکومت کو سلیکٹڈ ناجائز کہتے ہیں، نااہل کہتے ہیں، تو آج اپنی اپنی سیٹوں سے استعفیٰ دیں، حکومت 1 گھنٹے میں ختم ہو جائے گی. نہیں، ایسا نہیں کر رہے، کیونکہ قول اور فعل میں تضاد ہے. آج اسی کراچی میں 18 اکتوبر کو 11 جماعتوں کا جلسہ ہوا. میزبان جماعت پاکستان پیپلز پارٹی، اپوزیشن کی جماعتوں کا جلسہ ہے، آرگنائز کر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ میزبان ہے. اور وہ کون ہے؟ وہ سندھ کی حکمراں جماعت ہے. کیا مذاق ہے! نام ہے اپوزیشن جماعتوں کا الحاق، اور اس میں سرکار چلانے والے لوگ بیٹھے ہوئے کہ ایک ہی ٹکٹ میں اپوزیشن کے بھی مزے لے رہے ہیں اور حکمرانی کے بھی مزے لے رہے ہیں. تو جو خود حکمران ہے وہ کیسے استعفیٰ دے گا؟ تو ان کے اس نیریٹو سے، اس بیانیے سے اس وقت ملک آٹو پہ چل رہا ہے. کوئی اس ملک کو نہیں چلا رہا، آٹو پہ چل رہا ہے. تو حکومت کا ایک کام ہے کہ اپوزیشن کو برا بھلا کہے. اپوزیشن کا صرف ایک کام ہے کہ ان حکمرانوں کو برا بھلا کہیں. وہ کہہ رہے ہیں اپوزیشن والے کہ اس کو اتارو، ہمیں حکمران بناؤ. حکومت والے کہہ رہے ہیں کہ ان کو سلاخوں کے پیچھے بھیجو، ان کو ملک سے باہر بھیجو، ان کو جیلوں میں بھرو. اس کے علاوہ کوئی کسی کے پاس عوام کے لیے کوئی داد رسی، کوئی فارمولا، عوام کی زندگیوں کی پریشانیوں کو حل کرنے کا کوئی نہ فارمولا ہے، نہ کوئی عمل ہے، نہ کوئی سولوشن ہے، نہ گفتگو ہے. گفتگو بھی نہیں ہے، ہوپ بھی نہیں ہے، امید بھی نہیں ہے. جو لوگ آج اپوزیشن کا نام لے کر تحریک چلا رہے ہیں وہ کل کو حکمران تھے اور آج بھی حکمران ہیں. تو انہوں نے اپنے دور اقتدار میں کیا ایسا اچھا کر لیا کہ مجھے یہ امید ہو جائے ایک عام آدمی کی حیثیت سے کہ جب یہ آئیں گے تو یہ آئیں گے، یہ کام عوام کے لیے اچھے کر رکھیں. یا آج چلو پہلے نہیں کیے، آج وہ ہمیں کیا فارمولا دے رہے ہیں؟ آج اس ملک کو عوام کے لیے وہ کیا فارمولا پیش کر رہے ہیں؟ کیا آج تک اس کراچی میں 18 اکتوبر کو جلسہ کیا گیا، 11 جماعتوں نے تقریریں کی. ان 11 جماعتوں میں فضل الرحمان صاحب سے، مریم نواز صاحبہ سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے بلاول بھٹو زرداری صاحب، جب آپ حکمرانوں پر آپ تنقید کر رہے ہیں تو سندھ کا اور کراچی کا حکمران تو آپ کے ساتھ اسٹیج پر بیٹھا ہوا ہے. تو ذرا بلاول بھٹو زرداری صاحب سے پلٹ کر پوچھیں نا اسی اسٹیج پر کہ لاڑکانہ میں ایڈز کے کیوں پھیل گیا غلط سرنجز لگانے سے. ذرا بلاول بھٹو زرداری صاحب سے پوچھیں نا کہ سندھ میں کتے کاٹ رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، اس کا ابھی تک حل کیوں نہیں نکل پایا کہ ہائی کورٹ کو جا کر ڈیسیجن کرنا پڑ رہا ہے. آج سے 1 ماہ پہلے شہر کی سب سے بڑی خبر یہ تھی کہ نالوں کا پانی گھروں میں آ گیا. ہزاروں
مکین تباہال ہو گئے، پورے علاقے بہہ گئے، 64 لوگ اپنی جانوں سے چلے گئے۔ 1 مہینے پہلے کی بات ہے۔ چیف جسٹس نے آ کے عدالت لگا دی، آرمی چیف 2 راتوں تک آ کر بیٹھے کراچی کے مسئلے کے اوپر، وزیر اعظم نے NDMA کو بھیجا، اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہو گیا کہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کو کراچی بھیجنا پڑا۔ 1 مہینے پہلے کی بات تو ہے۔ اس کے بعد وزیر اعظم آئے اور ایک پرچہ پڑھ کر سنایا انہوں نے، جس پہ 1100 ارب روپے کے الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ وہ الفاظ ہی ہیں، اس کی کوئی ریالٹی نہیں ہے۔ لیکن آج اس تمام تباہی بربادی کے 1 مہینے کے بعد 11 جماعتوں نے اس کراچی جلسہ کیا، کوئی ایک لفظ کراچی کی تباہی بربادی پہ یا کراچی کی عوام کے لیے کچھ ہو نہیں۔ یہ ملک اس طرح نہیں چل سکتا۔ اس لیے پاک سے زمین پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ 8 نومبر کو جس گراؤنڈ سے پوری دنیا کو یہ میسج دیا گیا، آج سے چند ہفتے پہلے 18 اکتوبر کو 11 جماعتوں نے مل کر پاکستان کی، کہ کراچی کا اور پورے پاکستان کا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، صرف اس موجودہ حکومت کو اتارنا مسئلہ ہے، اور اپنے گریبانوں میں کسی نے نہیں جھانکا کہ وہ خود حکمران ہے۔ اسی گراؤنڈ کو پاک سرزمین پارٹی نے منتخب کیا ہے۔ 8 نومبر اتوار کے دن کی ڈیٹ دی ہے، اتوار کا دن ہے، اور 8 نومبر کو ہم اسی جگہ سے اس کراچی کے لوگوں کا اتنا بڑا اجتماع کریں گے اور کرنے جا رہے ہیں، اور پوری دنیا کو بتائیں گے کہ پاکستان کا صحیح مسئلہ ہے کیا، اور ان مسائل کو پیدا کرنے والا کون ہے، اور ان مسائل کا حل بھی کیا ہے، یہ بھی ہم بتائیں گے۔ اور ہم پورے تمام حکومت کو اور اپوزیشن کی جماعتوں کو یہ بتانا چاہیں گے کہ ان لوگوں کو بیوقوف مت سمجھو، ہمیں سب کچھ پتا ہے کہ کون کس نے کیا کیا تباہی بربادی کی ہے۔ اگر آج سندھ کی بات کی جائے تو کراچی سے کشمور تک جو تباہی بربادی ہے پچھلے 12 سالوں سے اس کی ذمہ دار پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ وہ بغیر شراکت کے، بغیر کسی ڈسٹرپشن کے وہ اقتدار میں ہے، ایک دن کا ناغہ نہیں ہے۔ اس وقت ان کا چیف منسٹر پاکستان کی سب سے بڑی ایک اتھارٹی اگر کوئی ہے تو سندھ کا وزیر اعلیٰ ہے، جس کے پاس NFC ایوارڈ میں اس سال 1017 ارب روپے ملے، پچھلے سال 803 ارب روپے ملے، اور آج کراچی کچرا کنڈی ہے۔ ایک بس کراچی میں نہیں آئی 12 سالوں میں، ایک بس۔ ہمیں خوشی ہے کہ پنجاب ترقی کر رہا ہے، ہمیں خوشی ہے کہ وہاں اورنج ٹرین چل رہی ہے، وہاں میٹرو بس چل رہی ہے، وہاں پر نئے انڈسٹریل زونز لگ رہے ہیں۔ لیکن اے پاکستان کے حکمرانوں اور سیاستدانوں، اپوزیشن کے لوگوں، ہم انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں۔ جب ہم اپنے ملک کے ٹی وی چینلز پہ چمکتی ہوئی، چمچماتی ہوئی بسیں اور ٹرینیں دیکھتے ہیں، اور پھر ہم اپنے شہر کی چنچے رکشے پر جب نظر جاتی ہے ہماری، اور ہمیں بسوں پہ بیٹھے، اس کی چھتوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں پر نظر جاتی ہے، تو ہمارے دل میں ایک خیال ضرور آتا ہے کہ کیا ہم کوئی دوسرے درجے کے پاکستانی شہری ہیں یہ کراچی والے؟ کیا ہم کما کر نہیں دیتے اس ملک کو؟ کیا ہمارا حق نہیں ہے؟ کیا ہم کم لوئل ہیں اس ملک سے؟ یہ اس ملک کے لیے اچھا نہیں ہو رہا، اس ملک کی مضبوطی، اس کی سالمیت کے لیے اچھے شگون نہیں ہیں۔ ہم اس پورے ملک کے لوگوں کی، عوام کی ریئل آواز، حقیقی آواز آج پاک سرزمین پارٹی ہے۔ اسی وجہ سے آج کراچی سے لے کر گلگت بلتستان میں آج ہمارے 5 کینڈیڈیٹس اس حالیہ الیکشن میں، گلگت بلتستان کے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ وہیں کے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، وہیں کے کارکنان اپنے جیبوں سے پیسے لگا رہے ہیں۔ ہاں، شاید دنیا کو ان تمام باتوں کی آج اس طرح خبر نہیں ہو، لیکن یہ حق پھیل رہا ہے کیونکہ ہم سچ بول رہے ہیں۔ پہلے دن سے ہم نے یو ٹرن نہیں لیا، تو اسی وجہ سے ہم نے، چونکہ کراچی کی سرزمین کو استعمال کیا گیا اور اس کو استعمال کر کے پورے سندھ بھر سے لوگوں کو
لا کر ایک تاثر دیا گیا کہ کراچی کا اور پاکستان کا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، اس لیے کہ کسی مسئلے پر بات کی ہی نہیں گئی، اور جو لوگ پارٹ آف دی پرابلم ہیں وہی انقلابی بن رہے ہیں بھائی، وہی انقلابی بن رہے ہیں، وہی کہہ رہے ہیں کہ ہم حکمرانوں کے خلاف انقلاب لے کر آئیں گے۔ تو حکمران سندھ کا کون ہے؟ یہ ہم بتائیں گے 8 نومبر کو کراچی کے باغ جناح سے، اور کراچی کے لوگ مائیں بہنیں بزرگ جوان بے تاب ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ہم 2019 میں بھی یہ جگہ بھر چکے ہیں، ایک گراؤنڈ بھر چکے ہیں، لیکن اس دفعہ جو پی ایس پی جلسہ کرنے جا رہی ہے وہ اپنے سارے ریکارڈ توڑے گی۔ 11 پارٹیز کا جلسہ ایک طرف اور انشاءاللہ تعالیٰ پاک سے زمین پارٹی کے اکیلی پارٹی کا جلسہ ایک طرف۔ نہ میرے پاس کوئی وزیر اعظم ہے، نہ میرے پاس کوئی وزیر اعلیٰ ہے، نہ میرے پاس کوئی وزیر ہے، نہ میرے پاس کوئی ایم این اے، ایم پی، کونسلر، میئر ہے۔ ہمارے پاس سرکار کی یہ تمام چیزیں نہیں ہیں، نہ ہمارے پاس سرکاری پیسے ہیں، ہمارے پاس جذبہ ہے، ہمارے پاس ایمانداری ہے، ہمارے پاس ملک کے لوگوں کے لیے سولوشن ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاک سرزمین پارٹی میں اپنی جو بات ہے ہم اس فورم سے بات کریں گے کہ پاکستان کا ریئل سولوشن ہے کیا۔ میں اس دن بتاؤں گا، لوگوں کی آواز بن کر بتاؤں گا کہ پاکستان کا سولوشن ہے کیا۔ عجیب مذاق ہے اس ملک میں کہ ملک کا وزیر اعظم نریندر مودی سے بات کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اپنے ملک میں اپوزیشن جماعتیں جو کہ ووٹ لے کر اسمبلی میں آئی ہوئی ہیں ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیسے چلے گا ملک؟ ہم نے اس تمام ریاست کے کاموں، ریاست کے امور میں غصہ شامل کر دیا ہے، غصے سے فیصلے ہو رہے ہیں، ذاتی انا، ذاتی پسند ناپسند سے فیصلے ہو رہے ہیں، کسی کو لوگوں کا خیال نہیں ہے۔ انسان اپنی انا، اپنا غصہ، اپنی ذاتی انات پیچھے چھوڑ دیتا ہے جب اسے لوگوں کی فکر ہوتی ہے، لیکن موجودہ حکمران وقت اور اپوزیشن کی جماعتیں دونوں کو عوام کی فکر نہیں ہے کہ وہ عوام کی خاطر سر جوڑ کر بیٹھ کر لوگوں کے مسائل کے اوپر بات کریں، ریفارمز کے اوپر بات کریں، اداروں کو ٹھیک کرنے کے اوپر بات کریں، ڈیولوشن آف پاور کے اوپر بات کریں، مہنگائی کو کم کرنے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھے نہیں۔ دونوں پوائنٹ اسکورنگ کر رہے ہیں، دونوں غصے میں سیاست کر رہے ہیں، دونوں نے اپنے اپنے غصے کو پریویل کر رکھا ہے، اہمیت دے رکھی ہے، فوقیت دے رکھی ہے، اور عوام اور اس کے مسائل پس پش ڈال دیے گئے ہیں، اور اس میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ 8 نومبر کو کراچی کے لوگ باغ جناح سے ان حکمرانوں کو اور سیاستدانوں کو جھنجھوڑیں گے، ایسی آواز لگائیں گے کہ اقتدار کے ایوانوں میں اور اپوزیشن کی صفوں میں ہم لرزہ طاری کرائیں گے انشاءاللہ تعالی، کہ وہ عوام کی بات سنیں سمجھیں۔ کوئٹہ کے جلسے میں لاپتہ لوگوں کے وارثوں کو ساتھ کھڑا کر کے شیم شیم کے نعرے کسی کے خلاف لگوا کر کیا سارے لاپتہ لوگ بازیاب ہو گئے؟ کیا جو لوگ لاپتہ تھے ان کو رات میں اس شیم شیم کے نعروں کے بعد پھولوں کی کے بستر پہ لٹایا گیا ہوگا؟ ان کو رات میں ان کی بڑی آؤ بھگت خاطر تواضع کی گئی ہوگی، نئی نئی ڈشز ان کو پیش کی گئی ہوں گی؟ نہیں نہیں نہیں، اس شیم شیم کے نعروں سے ان لاپتہ لوگوں کی زندگی اور ان کے خاندان والوں کی زندگیوں میں اضافہ ہو گیا ہو، ان کی مسائل میں اضافہ، پریشانیوں میں اضافہ ہو گیا ہوگا۔ کوئی شیم شیم کے نعرے لگوا کر جا کر اپنے گھر میں سو گیا ہوگا، لیکن ان لاپتہ لوگوں کی زندگیوں میں پریشانی بڑھ گئی ہوگی۔ میں کسی کی نیت پر شک نہیں کر رہا، میں طریقہ کار پر اعتراض کر رہا ہوں، یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ اگر آپ کو کسی کی فیلنگ ہے، اگر آپ کو اپنے نوجوانوں، اپنے ملک کے لوگوں کا درد ہے، تو آپ کو دونوں طرف کی بات سن کر بیچ میں بڑے کا رول پلے کرنا پڑے گا۔ جب میں کراچی میں اور انیس قائم خانی کراچی آئے تھے تو 500 سے 550 مائیں ہمارے پاس آئیں کہ ان کے بچے لاپتہ تھے، اس کراچی کے نوجوان لاپتہ تھے، 550 سے زائد ماؤں کے بچے لاپتہ تھے،
ہم نے کسی ماں کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے شیم شیم کے نعرے نہیں لگوائے، کسی ایک ماں بہن بیٹی کو ساتھ کھڑا کر کے پریس کانفرنس نہیں کی، کسی ایک لاپتہ افراد کے گھر والوں کو ساتھ کھڑا کر کے کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں کی۔ ہم نے ملک چلانے والوں سے بند کمروں میں اور کھلے میدان میں ہم نے کہا کہ یہ لاپتہ لوگ، یہ جن کے اوپر بھی جو بھی الزامات ہیں، اپنی ماں کے پیٹ سے دہشت گرد بن کر نہیں پیدا ہوا، اس کو معاشرے کے کسی انسان نے، کسی جماعت نے، اس سوسائٹی نے اس سے یہ غلط کام کروایا ہے، ایک دفعہ ان نوجوانوں کو معاف کرو۔ ہم ذمہ داری لیتے ہیں کہ یہ دوبارہ اس راستے پہ نہیں جائیں گے، ان کو کسی نے ورغلایا تھا، کسی نے غلط کام کرایا تھا، ان کو سیدھے راستے کو دکھانے والا کوئی نہیں تھا۔ ان سب لوگوں کے پکڑے جانے، مارے جانے سے الطاف حسین صاحب کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، وہ تو گالیاں ہی اسی لیے بک رہے ہیں اداروں کو اور ان کے چلانے والوں کو کہ آپ اگلے دن 10 لاشیں پھینک دیں، 10 لوگوں کو مار کر پھینکیں تو وہ سینکڑوں اور پیدا کر لیں گے ان لاشوں کو دکھا کر۔ آج اللہ کا کرم ہے، میں نے کوئی تصویر جاری نہیں کی، کوئی سوشل میڈیا پہ بیان نہیں دیا۔ آج اللہ کا کرم ہے، 550 لاپتہ لوگوں میں سے آج جو میرے پاس لسٹ رہ گئی ہے وہ صرف 59 لوگوں کی رہ گئی ہے۔ صرف 59 لوگ ایسے ہیں جو ابھی تک لاپتہ ہیں، اللہ نے چاہا تو وہ بھی آ جائیں گے۔ آپ کو دونوں طرف کی بات سننی ہے، اپنی پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنی ہے۔ آپ ملک کے اداروں کے مسائل کو بھی اپنا مسئلہ سمجھ کر اس کو رول پلے کریں، برج کریں۔ کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل ہیں جب لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں، ہاں کسی کے ساتھ زیادتی بھی ہو رہی ہوگی، ہاں کچھ پرسنٹیج ایسے ہوں گے، لیکن سب لوگ ملک میں واقعات حادثات ہو رہے ہیں، کراچی میں بھی واقعات حادثات ہو رہے تھے، تو آپ کو رول پلے کرنا پڑے گا۔ اگر اس ملک کے سیاستدان، اپوزیشن اور حکومت کے لوگ چاہتے ہیں تو ان کے مسائل حل ہوں تو ریسپانسبلٹی لینی پڑے گی، ان کو رول پلے کرنا پڑے گا، ان کو بڑا بننا پڑے گا۔ یہ مشکل کام ہے، تقریر کر کے شیم شیم کے نعرے لگا کر جا کر سو جانا بہت آسان کام ہے۔ آپ جب پہلی دفعہ کسی سے بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ نے کوئی گناہ کر دیا، آپ کو ایسے رویوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مصطفیٰ کمال نے کیا ہے ایسے رویوں کو سامنا، لیکن میرا کوئی بھائی بند نہیں تھا، میرا کوئی بیٹا لاپتہ نہیں تھا۔ اس قوم کے لوگ، اس قوم کے نوجوان، اس قوم کی مائیں پریشان تھیں اور اس ملک کے ادارے بھی پریشان تھے، اس ملک کے چلانے والے بھی پریشان تھے۔ کوئی اس کو سلجھانے کی بات نہیں کر رہا، ہر کوئی اس کو الجھانے کی بات کر رہا ہے۔ آپ کسی ایک طرف کو برا بھلا کہہ دو گے تو مسئلہ حل نہیں ہو جائے گا۔ مسئلہ حل جب ہوگا جب بھائی بیچ میں بیٹھو گے، دونوں طرف کی باتیں سنو گے، سمجھو گے اور اس کو حل کرنے کی کوشش کرو گے۔ یہ کام ہے اس ملک کے سیاستدانوں کو، جو نہیں کر رہا، جو اس ملک کا سیاستدان نہیں کر رہا۔ ہم 8 نومبر کو باغ جناح سے انشاءاللہ تعالی وہ سارا پاکستان چلانے کا روڈ میپ پیش کریں گے اور مجبور کریں گے انشاءاللہ تعالی اس ملک کے سیاستدانوں کو کہ یا تو وہ اس لوگوں کی سیاست کریں گے ورنہ ہم ان کو ایکسپوز کریں گے۔ یہ ڈرامے بازی بند ہونی چاہیے کہ حکومت میں بھی ہیں اور اپوزیشن کی تحریک چلا رہے ہیں، انقلابی بن رہے ہیں، 12 سالوں سے اپنے صوبے میں حکمرانی کر رہے ہیں اور حکومت کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ یہ ڈرامے بازی بند ہونی چاہیے، یہ فراڈ بند ہونا چاہیے، اور حکومت کو بھی ہم یہ بتائیں گے کہ یہ بادشاہت نہیں ہے، آئین کے تحت ملک چل رہا ہے اور اسی آئین کے تحت آپ کو ووٹ سے الیکٹ ہونے والے جو لوگ پارلیمنٹ میں پہنچے ہیں، جن کو آپ اپوزیشن کہتے ہیں، ان سے بات کرنا آئینی طور پر آپ پر فرض ہے بھائی، ورنہ ملک میں آئینی بحران ہے۔ تو اس ملک کو کوئی اور آئینی بحران کی طرف نہیں لے جا رہا، اس ملک کے حکمران اس ملک کو آئینی بحران کی طرف لے گئے ہیں کہ جب آپ کہیں گے کہ اپوزیشن سے میں نے بات ہی نہیں کرنی ہے تو آپ کو نیب کا چیئرمین اپوزیشن کے ساتھ مل کر لگانا ہے، آپ کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین آپ کو اپوزیشن کے ساتھ مل کر لگانا ہے، آپ کو الیکشن کمیشن کا چیئرمین اپوزیشن کے ساتھ مل کر لگانا ہے۔ یہ آئین میں لکھا ہوا ہے۔ آپ کو آج FATF میں آپ کو اپوزیشن کے ووٹ چاہیے،
آپ کو ان سے بات کرنی ہے، آپ بات ہی نہیں کرتے. آپ نے اعلان کر رکھا ہے آپ کو جب اپنے سینٹ کے چیئرمین کو منتخب کرانا ہو اور آپ کے پاس اکثریت نہیں ہو تو اس وقت اپوزیشن سے ووٹ لینا حلال ہے، اور جب آپ ووٹ لے کے اقلیت والا سینٹ کا چیئرمین بن رہا ہے وہ حلال ہے. ملک کے لوگوں کے لیے، عوام کے لیے بات کرنی ہے وہ حرام ہے. نہیں چلے گا ملک اس طرح. پاک سرزمین پارٹی 8 نومبر کو اس ملک کے حکمرانوں کو اور اس ملک کے اپوزیشن کی جماعتوں کو رستہ بتائے گی اور اس رستے پہ چلنے پر مجبور کرے گی. نہیں کریں گے تو یہاں سے لے کر کشمور اور کشمیر سے کشمیر تک انشاءاللہ تعالی ہم ان کو ایکسپوز کریں گے. ہم بتائیں گے کہ عوام کے مسائل کیا ہیں، ان کو پیدا کون کر رہا ہے، اس کا حل کیا ہے، اور جو اس رستے پر نہیں آئے گا، ایکسپوز ہوگا، لوگ اس کو مسترد کریں گے. آپ میڈیا کے دوستوں سے بڑی گزارش ہے میری، آپ سے گزارش ہے، آپ کے بغیر ہماری بات ادھوری ہے. ہمیں آپ کے مسائل کا پتہ ہے، ہمیں آپ کے ساتھ چیلنجز کا پتہ ہے، سب چیزوں کو پتہ ہے. جب یہ معاشرہ، جب یہ سوسائٹی جو میں بات کر رہا ہوں جب یہ اٹھے گی، آپ کا مسئلہ خود بخود اس مسئلے میں حل ہوگا. مجھے پتہ ہے کہ آج جو حالات ہو گئے ہیں چینلز کے، آج جو حالات ہو گئے ہیں اخباروں کے، آج جتنے مصائب حالات 70 سالوں میں اتنے مسائل نہیں آئے اس ملک میں اس طرح کے میڈیا کے لوگوں کے اوپر. آفرین ہے کہ اس نازک نامصائب حالات میں بھی آپ سروائیو کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاک سرزمین پارٹی ہر ظلم کے خلاف مظلوم کے ساتھ کھڑی ہے. میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے ایک دفعہ پھر امتیاز فاران صاحب، آپ کا اور آپ کی ٹیم کا میں دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا، آپ نے ہماری بات لوگوں تک پہنچائی. آپ سے گزارش ہے کہ جس طرح سے آپ لوگوں نے 11 پارٹیز کی کوریج کی تھی اور پوری دنیا کو دکھایا کہ 11 پارٹیز آ کر یہاں پر ایک اجتماع کر رہی ہیں، پاک سے زمین پارٹی نے اکیلے چیلنج لیا ہے. انچ ناپ لینا، وہ گراؤنڈ ہم اس سے بڑا گھیریں گے، اس سے چھوٹا نہیں کریں گے. بندے کو کاؤنٹ کر لینا انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی. میرے رب نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی 11 پارٹیز کا اجتماع ایک طرف اور پاک سے زمین پارٹی کا اکیلے کا اجتماع پوری دنیا کو بتائے گا کہ لوگ کس کے ساتھ ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. میں نے اس مینول پہ لانے کی آؤٹ لک دے دی آپ کو. میں نے اس کا پہلا صفحہ آپ کو ابھی ایک آؤٹ لک دے دی ہے، ساری اس کی پرابلم بتا دی، اس کا ایک آؤٹ لک بتا دیا میں نے آپ کو، اور پوری ڈیٹیل مینول پہ لانے کی پوری ڈیٹیل آپ کو 8 نومبر پہ کو ہم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر انشاءاللہ تعالیٰ بتائیں گے. وہ کسی کے خلاف نہیں بلکہ پاکستانیوں کی آواز ہوگی، اور اس کو اگر پازیٹیولی لیا گیا، پازیٹیولی سنا گیا، پازیٹیولی اس پر عمل کیا گیا، آج کریں یا 10 سال کے بعد کریں، سولوشن وہی ہے جو ہم بتا رہے ہیں، حل وہی ہے، حل وہی ہے جو ہم بتا رہے ہیں. تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ چند دن انتظار کریں، میں پورا مینول کی کتاب آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان چلانے کے ہم 8 نومبر کو دیں گے انشاءاللہ، اللہ نے چاہا. ایاز صادق صاحب کو نہیں دینی چاہیے. میں کہہ رہا ہوں نا کہ ملک غصے میں چل رہا ہے، کسی کو احساس ہی نہیں ہے کہ کون کیا، اپوزیشن بھی اور حکومت بھی ایک طرف سے وہ ان کو للکارتے ہیں. اس ساری باتوں میں ملک پیچھے رہ گیا، ملک کا وقار پیچھے رہ گیا، ادارے پیچھے رہ گئے، سب چیزیں پیچھے رہ گئی ہیں. اس چکر میں نے اپنی باتوں میں بات کی یہ والی بات، تو وہی غصے کی سیاست ہو رہی ہے، تو ادھر سے بھی غصے کی بات ہو رہی ہے. اب اس غصے میں ایسی بات کر دی گئی جس سے ملک کو نقصان ہے، تو ہم جبکہ وہ بڑے سوبر آدمی ہیں، اسپیکر رہ چکے ہیں، جو ہے وہ سافٹ اسپوکن ہے، غصے والے آدمی بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، اس جیسا آدمی یہ والی بات کر رہا ہے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، ان کو اس کے اوپر نہیں انسسٹ کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں. اور اگر ان سے غلطی ہوئی ہے اور یقیناً ہوئی ہے، پاکستان کے لیے اچھی بات نہیں ہے. یہ پاکستان ہمارے لیے اپوزیشن اور حکومت سے بالا تر ہو کر پاکستان ہمارے لیے سپریم ہونا چاہیے، اس کا وقار ہمارے لیے سپریم ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں پاکستان دشمن کو موقع ملا ہے، ان کی اس بات سے دشمن کو موقع ملا ہے باتیں بنانے کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے غلط بات کی ہے. دیکھیے، جہاں پر جس شہر کو برسر اقتدار لوگ اس کی گنتی گننے میں ڈریں، صحیح جس کو گننے میں ڈریں، جس کو صحیح گننے میں ڈریں، تو وہاں پر میں اس سے آگے کی بات اور کیا کروں. تو ہمیں اب فیصلہ کرنا ہوگا کہ آیا کہ ہم واقعی صحیح معنوں میں آزاد فضاؤں میں سانسیں لے رہے ہیں، یا انگریز کے جانے کے بعد ہم آج کے سو کالڈ جمہوری جو ہمارے لوگ ہیں، ہمارے آقا بنے ہوئے ہیں، ہم ان کی غلامی میں ان کی رعایا بن گئے ہیں. تو جب آپ اس شہر کی گنتی کرنے سے ڈریں، صحیح گنتی کرنے سے ڈریں،
دنیا چیخ چیخ کے تھک گئی کہ بھائی ہم 1,60,00,000 نہیں ہیں. چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں ہم 3.5 کروڑ ہیں. آصف علی زرداری کہتے ہیں ہم 3 کروڑ ہیں. سرکار کے پیپر کہتے ہیں ہم 1,60,00,000 ہیں. تو میں آگے کیا بات کروں؟ کون سا پیکیج، کیسا پیکیج، کہاں کا پیکیج؟ کراچی پیکیج، کراچی کو پیکیج دینے کی بات ایسے ہی ہے جیسے کسی مزدور کی پورے مہینے بھر کی تنخواہ کو جو لے کر جب نکل رہا ہو تو اس کو آپ جو اس سے تنخواہ چھین لو اور اس کو 2 بریانی کی تھیلی لا کے دے دو کسی خیراتی ادارے سے کہ یہ لے تیرا پیکیج، یہ تیرا پیکیج ہے، اور اس کی تصویر بھی کھینچو ساتھ کھڑے ہو کے کہ ہم اس کو پیکیج دے رہے ہیں. تنخواہ اس کی چھین لو، اس کے جیب سے پیسے نکال لو مہینے بھر کی، اور اس کو بریانی کی 2 تھیلی لا کر دو کہ یہ تیرا پیکیج ہے، اور تصویر بھی کھنچوائیں. تو کراچی کو پیکیج دینا ایسے ہی ہے جیسے میں نے بتایا. کون سا پیکیج کراچی کو؟ کراچی ملک چلا رہا ہے بھائی، کراچی ملک چلا رہا ہے. آپ ہمیں کیا پیکیج دو گے؟ ہمیں حق دو. کراچی کو پیکیج نہیں چاہیے، کراچی کو حق چاہیے. کراچی پیکیج دیتا ہے پورے پاکستان کو، ہمیں ہمارا حق چاہیے. جن 2 میٹنگوں میں شاید میں شامل تھا وہاں پر اس وقت انکروچمنٹ کو ہٹانے کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے. بارشوں کی تباہی کے شروع کے دنوں کی بات ہے. وہاں پر ایک اسٹریٹجک 2 میٹنگوں میں شامل رہا ہوں جہاں پر ایک اسٹریٹجک بات ہوئی کہ اب اس کے مسائل کیا ہیں، سمجھ رہے تھے لوگ، اور اس کے بعد اس کا حل کیا کرنا ہے. میرے سامنے یہ والا ایجنڈا ڈسکس نہیں ہوا میرا، لیکن اس پہ پی ایس پی کا موقف بالکل علی الاعنان ہے کہ ہم نے اپنے زمانے میں 80% لیاری ایکسپریس وے میرے اپنے زمانے میں، میری نظامت کے زمانے میں بنا. 34,000 سے زائد گھر توڑے گئے، نالے سے لوگوں کو نکال کر بھی لوگوں کو بے گھر نہیں چھوڑا گیا. ریاست ماں جیسی ہوتی ہے. پورے اس وقت کی جوڈیشری، اس وقت کی حکومت، صوبائی، وفاقی، سٹی گورنمنٹ کا ایک متفقہ فیصلہ تھا کہ ایک گھر توڑیں گے تو اس کو 80 گز کا ایک پلاٹ دیں گے، 50,000 کا ایک چیک دیں گے، اور پھر اس کو ریہیبلیٹیٹ کریں گے. آپ کو پتا ہے 3 آبادیاں بسائی گئیں کراچی میں، اور ایک پتھر کراچی میں نہیں پڑا. لیاری ایکسپریس وے بن گیا سر. ایک پتھر کسی نے نہیں مارا روڈ پر آ کر. ریاست ماں جیسی ہو. جو لوگ یہ اصل میں اگر پاور پوائنٹ پریزنٹیشن پر ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کر گراؤنڈ کا کسی کو پتا ہو نہیں، حادثاتی طور پر ایم این اے بن گیا ہو، جس کو یقین ہی نہیں آ رہا ہو کبھی کراچی سے ایم این اے بن گیا، وہ بیٹھ کر فیصلے کرے گا تو ایسے ہی فیصلے کرے گا جس سے تبدیلی نہیں آئے گی، تباہی آئے گی. تو ایسے لوگ فیصلے کر رہے ہیں جن کو گراؤنڈ کا پتہ ہی نہیں ہے، ان کا لوگوں سے واسطہ ہی نہیں ہے، ان کا لوگوں سے کنیکشن ہی نہیں ہے. آپ بڑے پاورفل ہیں، آپ ریاست ہیں، بڑے پاورفل ہیں، آپ بندوق کی نوک پر کسی کو گھر سے نکال کر اس کا گھر توڑ دیں گے تو کیا وہ مر جائے گا؟ وہ زندہ رہے گا تو کسی جگہ جا کر اپنے بچوں کو لے کر بیٹھے گا نا بھائی. کسی پارک میں بیٹھے گا، کسی زمین پر بیٹھے گا، کسی سڑک پر بیٹھے گا. تو آپ تو انکروچمنٹ بھائی یا تو اس کو مار دو، ساتھ ساتھ جان چھوٹے تو اس کا گھر گرا اور اس کو قبر میں بھیج دو تو انکروچمنٹ خالی ہو جائے گی. لیکن اگر اس کو زندہ چھوڑ رہے ہو اور اس کا گھر توڑ رہے ہو اور اس کے پاس گھر نہیں ہے تو کہاں جائے گا؟ آسمان پہ جائے گا؟ زمین کے اندر جائے گا؟ زمین پر رہے گا، کسی فٹ پاتھ پر بیٹھے گا، کسی پارک میں بیٹھے گا، کسی روڈ پر بیٹھے گا. سمجھ نہیں آتی حکمرانوں کو یہ بات؟ اتنی عقل نہیں ہے، اتنی موٹی عقل ہو گئی ہے، پتہ نہیں کیسے فیصلے کر رہے ہیں. اس لیے تو کوئی پروجیکٹ بن نہیں رہا. اعلانات سن لو، اعلانات میں تو ابھی 2.5 سالوں میں کراچی کیا پورا پاکستان پیرس اور لندن امریکہ کو بھی پیچھے چھوڑ گیا ہے. اعلانات تو وہ ہو چکے ہیں. گراؤنڈ پہ جب جاؤ گے کرنے کے لیے تو بھائی جس کے گھر پاس گھر نہیں ہے آلٹرنیٹ نہیں دے رہے. اچھا جو میں کام بتا رہا ہوں یہ مشکل کام ہے، اس کے لیے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے یار، اپنے بستر کو چھوڑنا پڑتا ہے، راتوں کو جاگنا پڑتا ہے، اپنی حرام کی کمائی کو چھوڑنا پڑتا ہے، لوگوں سے انگیج ہونا پڑتا ہے. دن اور رات میں کوئی تمیز نہیں رہ جاتی، کوئی سوشل لائف نہیں رہ جاتی. لوگوں کا درد ہونا ہوتا ہے. مرنے کے بعد ہونے والے اللہ کے سوالات کا ڈر ہو آپ کو کہ اللہ آپ سے پوچھے گا. آپ کو اللہ نے ذمہ داری دی ہے، جب جا کر آپ پھر ایسے فیصلے کرتے ہو جو پھر الٹیمیٹ سولوشن ہو. لیکن اگر آپ کو مستی لگی ہوئی ہے، آپ کو مرنا یاد ہی نہیں ہے، تو پھر ایسے ہی اعلانات ہوں گے. کچھ بھی، ایک بھی گھر خالی نہیں، ایک بھی پروجیکٹ نہیں بنا پائیں گے. یہ کوئی بھی نہیں آ کر بنا پائے گا. 10 لوگ اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو مارنے کے لیے کھڑے ہو جائیں روڈ پر، میں دیکھتا ہوں کیسے بنے گا پروجیکٹ. اعلانات کر دیتے ہیں بس، نہیں بنے گا. یہ بول بول کے تھک گیا ہوں کہ بھائی کراچی کی زمینیں قبضہ ہو رہی ہیں انکروچروں کے ہاتھوں.
آباد کرو نا ان لوگوں کو لے جا کر، ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، جا کر آباد کرو، آبادیاں بناؤ، یہ نالوں سے اٹھاؤ لوگوں کو۔ وہ بھی اس پاکستان ریاست کا کام ہے کسی کو چھت دینا، کسی کو روٹی دینا۔ آپ نے اگر پہلے نہیں کیا، اب یہ پروجیکٹ بنانا ہے جس سے کروڑوں لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے، تو خرچ کرو ان کے اوپر۔ آپ کے پاس زمینیں خالی پڑی ہوئی ہیں پوری، اس پہ انکروچمنٹ کرا لو گے، اس پہ کچی آبادیاں بنوا لو گے، اس پر گوٹھ آباد کی اسکیم بنوا لو گے، لیکن ان غریبوں کو نہیں دو گے پلان کر کے۔ نہیں بنے گا اس طرح، یہ ہم نے کر کے دکھایا ہے اور اللہ ہم سے یہ کام لے گا انشاءاللہ تعالی۔ جو لوگ میرے پاس، میں کسی کے پاس گیا نہیں، اس میں کچھ لوگ بلوچ ریلیٹڈ لوگ بھی آئے اور کچھ سندھ کے، لیکن ہمارے پاس لوگ آئے، جو ہمارے پاس آئے ہم نے انہی کا مقدمہ، جو ہمارے پاس آئے، جو ہمارے پاس چل، میں کسی کے پاس، مجھے نہیں پتا کس کا بچہ جو ہے لاپتہ ہے، تو جو ہمارے پاس آئے تو ہم نے ان کا کیس لڑا۔ میں ان کی لسٹ بتا رہا ہوں، اس میں زیادہ تر ڈیفینیٹلی جو ہے وہ کراچی کے لوگ ہیں، لیکن وہی لوگ ہمارے پاس زیادہ تر تعداد میں آئے۔ یہ ہے اس کا۔ دیکھو کرن، یہاں پر کوئی آئیڈیل نظام نہیں ہے، دو طرفہ کہانی سنیں گے نا تو وہ ہر کسی کے پاس اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے۔ یہاں کی جوڈیشری کوئی، ہم آئیڈیل جوڈیشل نظام میں نہیں رہ رہے، ہمارے پولیس کا نظام کو آئیڈیل نہیں ہے، ہر کلپریٹ کو سزا نہیں ہو جاتی کہ بھائی نہیں قانون صف کام زبردست کر رہا ہے، جس کو پکڑو گے لے جاؤ گے ثابت کرو گے، سزا نہیں ہے سارا سلسلہ۔ ملک میں دہشت گردیاں ہوئی ہیں، چیزیں ہیں، تو یہ بڑی لمبی کہانی ہے، بڑی لمبی ڈیبیٹ ہے اس کے اوپر۔ میں شاید آپ کے سامنے اس طرح فورم پہ یہ والی باتیں ایکسپلین نہ کر سکوں، لیکن مجھے پتہ ہے سارا۔ تو ہم یہ آپ بات کریں، یہ آئیڈیلسٹک بات ہے، لیکن یہ ملک آئیڈیلزم پہ نہیں چل رہا، ہمارے یہاں ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہیں۔ تو ابھی تو میک شفٹ ارینجمنٹ والی بات ہے ساری، کون صحیح کون غلط، کس نے زیادتی کی نہیں کی، یہ بات کی بات ہے۔ پی ایس پی جزائر سندھ کا حصہ ہے اور سندھ کے دارالخلافہ کراچی کی وہ جگہ ہے۔ بھائی منوڑا ہے نا، یہ منوڑا جزیرہ ہے، منوڑا پہ کراچی کی جورسڈکشن لگتی ہے نہیں لگتی؟ تو جتنے بھی جزیرے ہیں اس پہ سب پہ کراچی کی جورسڈکشن لگنی چاہیے۔ سندھ کا حصہ ہے اور کراچی کا، وہ سندھ کا دارالخلافہ جو کراچی ہے اس کا میٹروپولیٹن کارپوریشن کے انڈر میں آنا چاہیے بھائی، اس کے علاوہ نہیں بننا۔ یہ ہے ہمارا موقف۔ پاکستان زندہ باد، پی ایس پی زندہ باد، اور ہمارے اخبار کے صحافی سب لوگ زندہ باد۔